رجل طائر حدث بها فإذا حدث بها وقعت بأكسبه قال لا تحدث إلا حبيبا أو لبيبا رواه الترمذي وفي رواية أبي داود قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت بأكسبه قال ولا تقصها إلا على واد أو ذي راي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ حضرت ابی رجین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بہیا علی رجل طائر ما لم یحدث بها، جب تک مومن اپنا خواب کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرتا، یہ ایسی ہے جیسے یہ کسی پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوا۔ جو چیز پرندے کے ساتھ پاؤں کے ساتھ لٹکی ہے وہ کسی وقت گر سکتی ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک آدمی اس کو بیان نہیں کرتا۔ جو خواب آپ دیکھتے ہیں اس میں اچھے خواب بھی ہوتے ہیں، ڈراؤنے خواب بھی ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو بیان نہیں کرتے تو اس کا آپ پر اثر کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب آپ اس کو بیان کر دیتے ہیں، جب تک آپ اس کو بیان نہیں کرتے یہ ایسی ہے جیسے یہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکی کوئی چیز ہے، کسی وقت بھی گر جا سکتی ہے، غائب ہو سکتی ہے، لیکن جب آدمی وہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے پھر وہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے پھر ایسے ہو جائے گا، پھر اس کی تعبیر جب وہ آپ پر نازل ہوگی اس کو آپ کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنا خواب جو ہے صرف اس آدمی کو بیان کرو جو تمہارا اپنا ہے، جس کو تم اپنا قابل اعتماد سمجھتے، لفظ حبیب کا ہے جو تمہارا پیارا ہے، یا وہ جو تمہارے لیے تمہارے دل میں جو بستا ہے جس کو تم اپنا سمجھتے ہو، یا تو اس کو خواب بیان کرو، یا اس کو جو عقل مند ہے، لبیب ہے۔ ایک عقل مند آدمی جو ہے اس کو کے سامنے کوئی اگر اپنا خواب گویا راز کی بات ہے، جو عقل مند آدمی جو ہے وہ فضول وقت ضائع نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ وہی کام کرتا ہے جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ عقل مند میں اور پاگل میں فرق یہی ہوتا ہے کہ عقل مند آدمی کے ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، جو عقل مند نہیں ہوتا وہ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے لیکن اس کے پیچھے مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ تو کسی ایسے آدمی کو جو لبیب ہے، عقل مند ہے، اس کو آپ اگر اپنے دل کی کوئی بات بتائیں گے، کوئی خواب بتائیں گے تو وہ اس پر فضول وقت ضائع نہیں کرے گا، ادھر ادھر پھیلاتا پھرے گا، وہ آپ کے راز کو راز رکھے گا۔ تو یا تو اس آدمی کو خبر اپنا خواب بتاؤ جو تمہارا بہت اپنا ہے، یا وہ جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس حدیث پاک میں وہ یہ امام ترمذی کی روایت ہے، اور یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ خواب جو ہے وہ ایسی ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹک رہا ہو جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے۔
جب تک اس کی تعبیر نہ کیا جائے، خواب کا تعبیر نہ بیان کی جائے، اس وقت تک وہ یہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹک رہا ہے، اور جب اس کی تعبیر کر دی جائے گی تو پھر جو اس کی تعبیر ہے اس سے خواب دیکھنے والے کو واسطہ پڑے گا۔ اور آپ میرے خیال میں راوی کہتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس اپنے خواب کو صرف اس آدمی کو سناؤ جو تم سے محبت کرنے والا ہے، یا صاحب عقل ہے، یا صاحب رائے کا لفظ ہے، جو اپنی رائے رکھتا ہے ہر چیز کے معاملے میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن ورقہ وقالت له خدیجہ انه كان قد صدقك ولكن مات قبل ان تذر وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اریته في المنام وعليه اثياب بيض ولو كان من اهل النار لكان عليه لباس غير ذلك رواه احمد والترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا، ورقہ بن نوفل کے بارے میں پوچھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی تو وہ وحی کافی جدید ہوا کرتی تھی، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کی شدت کے آثار نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب گھر پہنچے تھے تو وہ یہ الفاظ آپ فرما رہے تھے، زمبلونی زمبل، مجھے کمبل اڑا دو، یعنی میں سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کیفیت میں جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ انہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی اور یہ بائبل کو عربی میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا کرتے تھے، تو ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کی، اور پھر انہوں نے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکلے جو کلیئر طور پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ پر وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑی میری عزت کرتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، یہ بھی مجھے نکال دیا۔ تو حضرت برکہ نے فرمایا کہ جو پیغام آپ لے کر آنے والے ہیں، جو بات آپ کہنے والے ہیں، وہ بات جو بھی کہتا ہے اس کی اب قوم اس کو اپنے شہر سے نکال دیتی، یہ نکال دیں گے۔ تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش جب یہ وقت آئے تو میں موجود ہوں اور میں آپ کی مدد کر سکوں۔ تو اس کی طرف حضرت خدیجہ اشارہ کر رہی ہے کہ انہوں نے تو آپ کی تصدیق کی تھی، لیکن آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب میں نے ان پر سفید کپڑے دیکھے، ان کو سفید کپڑوں میں ملبوس میں نے دیکھا ہے، اور اگر وہ دوزخیوں میں سے ہوتے تو کپڑے یہ نہ ہوتے، پھر کوئی اور کپڑے پہنے ہوتے۔ یہ سفید کپڑا جو ہے یہ احترام کی علامت ہے، انہوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، گویا اللہ تعالیٰ ان پر خوش ہے، تو اس لیے ان کو سفید لباس جو ہے وہ آخرت میں ترقی کرایا گیا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تیمم کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ عزت عطا فرماتا ہے. یہ جو تیمم ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تیمم کے لیے آپ تیمم طہارت کے لیے ہوتا ہے، اور تیمم کے لیے آپ مٹی یا ریت یا اس قسم کی کوئی چیز جو عام طور پر جس کے بارے میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت ہے. اگر آپ پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، تو پانی کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے کی خصوصیت رکھی. ساری امتیں جو ہیں وہ طہارت کے لیے پانی کو استعمال کرتی رہی ہیں، کیونکہ پانی چیز ہی ایسی ہے جس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن مٹی تو ایسی چیز نہیں ہے. مٹی تو اکثر پلید ہی کرتی ہے. لیکن تیمم میں آپ پاک کرنے کے لیے، اپنے وجود کو پاک کرنے کے لیے مٹی استعمال کریں. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. لمبی کہانی اس میں جا نہیں رکھا. ان کی وجہ سے اللہ تبارک، ان سے غلطی ہوئی، جو قافلہ تھا اس کو لیٹ ہوا، ان کا ہار گم ہو گیا تھا، وہ اس کو تلاش کرنے بیٹھ گئی تھی، اور جو ہے نا وہ قافلہ آگے نکل گیا تھا. پھر وہ بعد میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا. جب وہ پہنچی تو پھر قافلہ روانہ ہوا. تو وہ صحرا تھا. جب نماز کا وقت آیا تو پانی نہیں تھا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مخاطب ہو کے کہا، ابوبکر یہ تمہارے خانوادے کی اس امت کے لیے ایک اور برکت ہے. بے شمار اور برکتیں بھی ہیں جو آپ کی وجہ سے آپ کو امت کو حاصل ہوئی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے. اور اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ تیمم میں نیت شرط ہے. تیمم میں نیت شرط ہے. وضو میں نیت شرط نہیں ہے، غسل میں بھی نیت شرط نہیں ہے، سنت ہے وہ. لیکن تیمم میں شرط ہے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں، بعض علماء بڑی پیاری باتیں کر جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ مٹی کے اندر پاک کرنے کی خصوصیت پیدا کر دے. نیت کرو گے تو مٹی کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اور اس سے آپ کا جسم جب وہ پاک ہوگا. تو یہ تیمم جو ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرطیں پائی. آپ بلا وجہ تیمم نہیں کر سکتے. تیمم جو ہے وہ اس کے جائز ہونے کے لیے پہلے کچھ 8 شرطیں جو ہے وہ پائی جانا ضروری ہے. وہ پائی جائیں گی تو تیمم صحیح ہوگا. ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ نیت ہے. پہلی شرط ہی نیت ہے. نیت کا معنی کیا ہے؟ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے دل میں اس خیال کو پورا بٹھائیں کہ یہ میں کام کرنا چاہتا ہوں، اس کو نیت کہتے ہیں. نیت دل کا فعل ہے، نیت زبان کا فعل نہیں. اگر آپ کسی زبان سے کوئی لفظ کہتے ہیں لیکن وہ لفظ جو آپ کی زبان پہ ہے وہ آپ کے دل میں نہیں ہے تو نیت نہیں ہے. اکثر لوگ رٹے الفاظ جو ہیں وہ بول دیتے ہیں
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیت فعل ہی دل کا ہے، یہ زبان کا یا آپ کے جسم کے کسی اور عضو کا ہے وہ یہ فعل نہیں ہے۔ تو دل میں سے اگر بات نہیں نکلے گی تو اس کو نیت آپ کہتے ہی نہیں۔ اس لیے جہاں جہاں نیت کرنی ہے دل میں ہو، زبان پہ نہ بھی آ جو ہو جاتی ہے، دل میں ہو زبان پہ نہ بھی ادا بھی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو نیت کو زبان سے ادا کرنے کے خلاف ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ جو بات آپ کے دل میں ہے اس کو اگر آپ زبان سے بھی کہتے ہیں تو وہ ذرا زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن کچھ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنے دل میں حاضر کریں، اور یہ نیت آپ نے کرنی کب ہے؟ تیمم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو کسی چیز پر باندھنا ہے، وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمین کی جنس سے ہو۔ تو جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس چیز پر مارنا ہے جس سے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جب آپ نے نیت کرنی۔ اور نیت جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تین چیزیں پائی جائیں گی تو نیت ٹھیک ہوگی۔ نیت کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کی نیت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مٹی میں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ بندہ مسلمان ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتا ہو، اور اس کو علم ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، تو جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جب آپ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت کرتے ہیں تو آپ صرف تیمم کہتے ہیں میں تیمم کرتا ہوں، اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ میں تیمم کر رہا ہوں، یہ ایسا تیمم ہے جس سے آپ کا جسم تو پاک ہو، اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ جو نیت کریں گے وہ یہ کہ میں حصول طہارت کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں۔ پہلی طہارت شرط ہے، طہارت حاصل ہوگی تو آپ نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں نماز کو مباح کرنے کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں۔ نویت ان اتیمم لاستباح سے صلاح، نماز کو مباح کرنے کے لیے۔ تیسرا یہ کہ وہ عبادتیں جو طہارت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، ایسی کسی عبادت کرنے کے لیے میں تیمم کی نیت کرتا ہوں۔ ایسی آپ نیت کریں گے تو اس سے نماز پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنے کے لیے تیمم کی نیت کرتا ہوں، تو اس تیمم سے آپ قرآن پڑھ سکیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اگر آپ تیمم کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیمم کرتے ہوئے یا طہارت کی یا نماز کے جائز ہونے کی نیت کرنی پڑے گی، وگرنہ عام تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر کسی آدمی نے صرف تیمم کی نیت کی یا قرآن پڑھنے کی نیت کی تو اسے نماز نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ پہلی شرط ہے نیت، اس کی باقی چیز نیت کے متعلقہ جو ہے وہ احکام ہے۔ دوسری شرط کر پڑے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔